الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ یہ ہدایت ہے ان جن لوگوں نے اپنے رب کی آیاتوں کو نہ مانا، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں، سورت الجاثیہ کی آیات مبارکہ 11 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ آیاتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ انسان ان کو سن کر راہ حق کو قبول کر لے، ہدایت پر آ جائے۔ لیکن جو لوگ ان آیاتوں کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں، گویا انہوں نے سنی بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا کہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا تھا، جو اللہ کا کلام تھا، تم نے ان کا ٹھٹا مذاق اڑایا، تم نے توجہ نہیں دی، اور اب اس کا انجام تم دیکھ لو کہ تمہارے لیے رسوائی کی مار ہے۔ اور اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم نے دنیا میں جو کچھ حاصل کیا اس کا اب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم نے اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو کارساز بنایا ہوا تھا، تم نے اپنے معبود خود ساختہ بنائے ہوئے تھے، جن کو تم اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کے صفات میں شریک کیا کرتے تھے، ان معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ واحد کو چھوڑ کر۔ آج تمہارا وہ کارساز نہیں ہے، آج وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، آج تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، اور جس سے تمہارا چھٹکارا مشکل ہے۔ اگر اس وقت آپ انبیاء کی بات مان لیتے، اللہ کے کلام کو مان لیتے، اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے، اور خصوصاً یہاں خطاب پھر اہل مکہ کو بھی ہے کہ تم میں، جو تمہاری قوم میں سے، تمہارے قبیلے میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا کہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا، جس کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، خاتم الرسول بنا کر بھیجا، جن پر کتاب ایسی قرآن مجید نازل کی جو تمام کتابوں کی سردار، نبی آپ کو ایسا دیا جو انبیاء کا سردار، لیکن تم نے ان کی بات نہ مانی، تم نے کفر کی راہ کو نہ چھوڑا، تم نے شرک اور بت پرستی کو نہ چھوڑا۔ آج اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ لو، آج تمہارا چھٹکارا نہیں ہے۔ اور آج بھی یہی آیات کا مفہوم ہے کہ ھذا ھدی، یہ سرتاپا ہدایت ہے، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، یہ تمہارے لیے ایک ضابطہ حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت حق ہے، یہ توحید کی دعوت ہے
کہ تم اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ تم نے خانہ کعبہ میں بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے. اس ہدایت کو مان لو. یعنی قرآن مجید، کیونکہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے، ان کے دلوں سے ظلمات اور کی سیاکاری کو دور کیا جائے. جو شرک کی وجہ سے ان کے دل جو سیاہ ہو چکے ہیں ان کو روشن کیا جائے. اس لیے کہ اس کے سرتاپا ہدایت ہونے میں تو کوئی شک نہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا. ایسا فرشتہ، یعنی کہ آپ بھی امانت دار، دیانت دار، اور جس فرشتے کے ذریعے اللہ نے نازل کیا وہ بھی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی امانت دار. اور جس ہستی نے نازل کیا وہ تو تمام کائنات کا خالق ہے، وہ کائنات کا مالک ہے. جب کچھ نہیں تھا اس کی ہستی موجود تھی، جب کچھ نہیں ہوگا اس کی ہستی موجود ہوگی. اس لیے تمہارے لیے وقت ہے کہ تم اس ہدایت کو مان لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بصورت دیگر تمہیں پھر اپنی منزل نہیں ملے گی، تمہارے ساتھ پھر علیحدہ معاملہ ہوگا. قیامت کے دن پھر تم پچھتاؤ گے، تم کہو گے کہ کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے تو آج ہماری رسوائی نہ ہوتی، آج ہمارے لیے دردناک عذاب نہ ہوتا. لیکن تم نے منزل کھو دی. اگر تم منزل چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو. یہ دعوت حق ہے اور اس قرآن مجید پر ایمان لے آؤ. یہ تمہارے لیے رہنما ہے، یہ ضابط حیات ہے. اس لیے تمہاری کامیابی بھی اسی میں ہے. اور جن لوگوں نے اپنے رب کے آیاتوں کو نہ مانا، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی قومیں نے نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی دردناک عذاب کے ذریعے نیست و نابود کر دیا. اور قیامت کے دن ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. اب تمہارے پاس وقت ہے، تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو تاکہ تم قیامت کے دن اس دردناک عذاب سے بچ جاؤ. علیم ان عذاب کی صفت ہے. علیم کا مطلب ہے دردناک عذاب، علیم الف سے ہے. کس کا مطلب؟ اس دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے اگر نبی کی دعوت کو قبول کر لو گے، دعوت حق کو قبول کر لو گے. اور نہیں تو پھر تمہارا ٹھکانہ بھی عذاب بن شدید سے ہوگا، یعنی سخت عذاب آپ کو ملے گا. پھر تم پچھتاؤ گے، تمہارا پچھتاوا کام نہ آئے گا. تم رو گے، چلاؤ گے، لیکن اس وقت کا چلانا تمہارے کام نہیں آئے گا. اب وقت ہے کہ دین حق کو قبول کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اپنی رحمت کا معاملہ، اپنے فضل کا معاملہ فرمائے. اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور مظلوم مسلمان جن پر آج ظلم ہو رہا ہے کفار کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی. اور جو کافر، جو کفر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا رکھے.
اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے والا بنائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.